حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد محمد صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. اللهم صل على محمد محمد. محترم برادران عزیز، میں نے جس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے سنامِ کلام قرار دیا، رسول کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. عزیزان محترم، رسول حسین کو کئی جگہ پہچانوایا، کبھی آنکھیں بند پہچانوایا تو کبھی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے. ایک مرتبہ حسین داخل ہوئے، ابا کے دامن میں پاؤں جا، حسین گرے. رسول نے خطبے کو منقطع کیا اور حسین کو اٹھایا. میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کسی کو حکم دیتے تھے، کسی صحابی کو حکم دیتے تھے، وہ حسین کو اٹھا لیتا، مگر آپ نے کیوں نہیں کہا؟ تو عجب نہیں، اللہ کا نبی آواز دے کہ اے نادان، تجھے نہیں معلوم کہ اگر میں کسی صحابی کو حکم دے دیتا تو حسین کو اٹھا تو لیتا، لیکن کل کا مورخ یہ لکھ دیتا کہ اگر امامت گرتی ہے تو صحابیت سہارا دیتی ہے. لیکن نبی نے کل کے مورخ کو بائیکاٹ کر کے کہا کہ اگر سنو، جب امامت گرتی ہے تو نبوت سہارا دیتی ہے، اور جب نبوت گرتی ہے تو امامت سہارا دیتی ہے. محترم، رسول نے حسین کو بار بار پہچانوایا. اب دیکھنا یہ ہے کہ حسین کو کس نے پہچانا اور کس نے نہیں پہچانا. اگر کسی نے حسین کو پہچانا تو وہ حور بن گیا، اگر کسی نے حسین کو نہیں پہچانا تو وہ حرملہ بن گیا. عزیزان محترم، یہی حسین ہے، ان کو مدینے میں چین سے نہیں رہنے دیا گیا اور 28 رجب کو ان کو اپنے نانا کے مدینے کو ودا کہنا پڑا. 2 محرم کو والد کربلا ہوتے ہیں اور جب روز عاشور کوئی نہیں رہتا ہے تو ایک مرتبہ حسین خود میدان قتال میں آتے ہیں اور آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے. ہر باب اعضا اس آواز کا سننا تھا کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. ایک مرتبہ حسین پھر خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں بہن زینب، میری موجودگی میں رونے کا کیا سبب ہے؟ ایک مرتبہ زینب کہتی ہیں بھیا آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. ہر باب اعضا حسین کہتے ہیں بہن زینب بچے کو لاؤ، میں اس کا مقصد سمجھ گیا. زینب لے کے آتی ہیں، حسین لیتے ہیں اور میدان قتال کی طرف چلے آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں اے فوجی عزیز، اگر تمہاری نظر میں خطاوار ہوں تو اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ایک مطلب فوجی عزیز کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا. پھر حسین کہتے ہیں اے فوجی عزیز، اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں اس بچے کو زمین پہ لٹا دیتا ہوں. ہر باب اعضا پھر فوجی عزیز کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا. ایک مرتبہ حسین بچے کو گود میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹا، تو بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، تم اپنی حجت ان ظالموں پہ تمام کر دو. ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کر دیا. فوجی عزیزی میں تلازم برپا ہو گیا. فوجی عزیزی منہ پھیر کر رونے لگی. پیسر صاحب یہ منظر دیکھ رہا تھا تو پیسر صاحب نے کہا اینا حرملہ ابقا کلام الحسین، اے حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کر دے. ایک مرتبہ حرملہ نے تیر چلایا، علی اصغر کا نشانہ بنایا، تیر چلا سنسناتا ہوا، گلی علی اصغر کو چھیدتا ہوا بازو امام میں پیوست ہو گیا
बाजू इमाम में पैवस्त हो गया, अली असगर के गले से खून निकला, इमाम ने हाथों पे लिया और कहा और चाहा कि आसमान की तरफ फेंकें, आसमान से निदा आई, ए हुसैन अगर एक कतरा आसमान की तरफ आया तो ता क़यामत बारिश न होगी। चाहा कि ज़मीन की तरफ फेंकें, ज़मीन से निदा आई, ए हुसैन अगर ज़मीन की तरफ एक कतरा आया तो ता क़यामत दाना न उगेगा। तो एक मरतबा हुसैन ने अली असगर के खून को अपने चेहरे पे मरा और कहा कि इनकार आसमां को है राज़ी ज़मीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं।